میرا نام فضا ظفر ہے اور میں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہوں جی سی ٹی میں۔ میرا آپ سے سوال ہے، حسن صاحب آپ بہت بڑے لکھاری ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی کتابوں کا انبار ہے۔ ہم بحیثیت قوم کتاب بینی سے اتنا دور کیوں چلے گئے ہیں؟ دیکھو بیٹا، کتاب اٹ سیلف تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کتاب کی بات کرتے ہو تو دراصل آپ حصول علم کی بات کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ سو بنیادی سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم علم سے دور کیوں ہو گئے؟ کتاب تو ایک سمبل ہے نا علم کا۔ ہم کہاں سے شروع کریں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو۔ ہم اقرا سے شروع کرتے ہیں۔ حضور کو غار حرا میں سب سے پہلے اقرا باسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھ سے آغاز ہوا۔ جس امت کا بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ وہ جہالت میں مکمل طور پہ غرق ہو گئی۔ یہی آپ کا سوال ہے، کیوں ہوا؟ اس کا جواب اقبال نے اپنے طریقے سے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ جب آپ فروعات میں، خرافات میں کھو جائیں گے تو ظاہر ہے آپ ڈیٹیچ ہو گئے علم سے، اصول علم سے۔ اب ہمارے دین میں، ہمارا دین ہے ہی بنیادی طور پہ علم، اللہ کے ایک ہونے کا علم، رسول اللہ کے آخری پیغمبر ہونے کا علم، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ریلیشن شپ کا علم، انسان کا اللہ پاک سے رشتے کا علم۔ سو اسلام تو ہے ہی علم۔ اسی لیے کہا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ تو اس سے زیادہ بدنصیب بچہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کی میراث سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے؟ ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کو حضور نے کہا کہ تم میں سے جو لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے ان کو رہائی، معاوضے کے طور پہ رہائی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آپ غور کرو کہ کفار سے کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ظاہر ہے انہوں نے کوئی دینی علوم تو نہیں پڑھانے تھے، کامن سینس کی بات ہے نا۔ اور ہم کیسی امت ثابت ہوئے جنہوں نے آج علم کو دینی اور غیر دینی میں تقسیم کر دیا۔ ہمارا جب کوئی پیشہ ور آدمی، پیشہ ور ملا، میں جینون عالم کی بات نہیں کر رہا، وہ جب کہتا ہے نا یہ دینی علوم ہے، اس کا مطلب ہے باقی سارے غیر دینی علوم ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یہ کتاب سے، یہ علم سے، تفکر سے، تدبر سے، سوچ بچار سے دور لے جانے والی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کتاب جانور اور پرندے اور بیکٹیریا کتاب نہیں پڑھتا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ اچھا، آدمیوں کا نہیں، انسانوں کا کام ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا انسان کے لیے چیلنج ہے آدمی سے انسان بننا۔ میں آدمی کے طور پہ پیدا ہوا تھا، میں انسان بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو ارد گرد، حصول علم کے نتیجے میں، تاکہ میں انسان بن سکوں۔ انسان بننے کے لیے انسان ساز ہونا ضروری ہے۔ وہ بھلے آپ کی ماں ہو، آپ کے والد ہوں، آپ کا معاشرہ ہو، آپ کی تعلیمی درسگاہ ہو، آپ کا لیڈر ہو، آپ کا ٹیچر ہو۔ اور یاد رکھنا، ہمارے پیغمبر دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر تھے، سمجھ رہے ہو؟ سو جب تک آپ کی لیڈرشپ اپاہج، ان پڑھ، معذور، ذہنی طور پہ پست ہوگی، یہ کام ہوگا نہیں۔ کیوں؟ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر ماں ہوتا ہے، لیڈر باپ ہوتا ہے، لیڈر لیڈ کرتا ہے، وہ آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے، وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے۔ پورے عالم اسلام پہ ایک جمود طاری ہے، اس کی وجہ ہے کہ لیڈرشپ انسپائرنگ نہیں ہے۔ لیڈرشپ آپ کو اس طرف لیڈ نہیں کر رہی جس طرف آپ کو لے کے جانا ہے۔ سو یہ ایک لمبی بحث ہے، میں نے شاید ضرورت سے زیادہ لمبا جواب آپ کو دے دیا۔ بنیادی طور پہ انسان سازی کرو گے،
تو انسان آٹومیٹیکلی کتاب کی طرف رجوع کرے گا. اور یہ انسان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل، بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ واحد اسپیشی ہے جو علم کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے. السلام علیکم سر، میرا نام زین خان ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے ICS میس کام کر رہا ہوں. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے کتاب بینی کو متاثر کیا ہے؟ میں نے اس بچی کے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا، کتاب از اے سمبل. ایک زمانے میں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، ایک زمانہ تھا جب کتاب تھی ہی نہیں، ہاتھ سے لکھی بھی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک قلم اور کتاب تو بہت بات کی پیداوار، پھر پرنٹنگ پریس آیا، وہ بات کی باتیں ہیں. جب آپ کتاب کی بات کر رہے ہو تو اگین وہی بات، آپ حصول علم کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اچھا تو ٹیکنالوجی تو بذات خود علم ہے. دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں ہم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایسا ہی ہے نا؟ اردو میں اس کو کہتے ہیں علم و ہنر. ٹیکنالوجی ہنر ہے، اس کو تو جنم ہی کتاب دیتی ہے. سو آپ کا سوال جو ہے الٹ. دوسری بات کہ نیٹ ویٹ پہ جو کتابیں دستیاب ہیں تو کتاب کی فارم بدل گئی ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ سینہ بسینہ زبانی چلتا تھا، پھر چمڑے پہ، پھر کاغذ کی اس پہ، یہ کاغذ تھا، یہ اپنا یہ جو پودوں کی چھال کے اوپر، پتوں کے اوپر، پھر کھالوں کے اوپر، پھر پتھروں کے اوپر، پھر ایون لوہے کے اوپر. اشوکا کی لاٹس وغیرہ ہیں مشہور جن کے فرامین لکھے ہوئے ہیں یا قوانین لکھے ہوئے ہیں. لمبا سفر. تو کتاب اٹ سیلف از نتھنگ. کتاب تو ایک سمبل ہے. ان بے شمار ذرائع میں سے ایک ہے جن سے آپ فیض یاب ہوتے ہیں. جیسے پانی کا سورس ہے، آپ دریا سے بھی پانی پی سکتے ہو، چشمے سے بھی پی سکتے ہو، ہینڈ پمپ سے بھی پی سکتے ہو، کنویں سے بھی پی سکتے ہو. دس از ون آف دا فارمز آپ کا جو ہے آپ کے. تو ٹیکنالوجی تو کتاب کی دشمن نہیں ہے، یعنی ٹیکنالوجی علم کی دشمن نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو پیداوار، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، علم ہی کی پیداوار ہے. دیکھو سب سے پہلے تو کیا بوجھا گیا کہ حقیر ترین جو ذرہ ہے ایٹم، آپ سب جانتے ہو، اس کو اگر توڑ دیا جائے تو انرجی کا طوفان آ جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایٹم بم فالوڈ اٹ. ٹیکنالوجی جب دیکھو کشش ثقل جب ڈھونڈتا ہے انسان کہ زمین کے اندر گریویٹیشنل پل جسے ہم کہتے ہیں، جی سیب گرتا ہے تو نیچے کی طرف کیوں آتا ہے، اوپر کی طرف کیوں نہیں جاتا، اس کے نتیجے میں جو کچھ مارز وجود میں آیا وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی دراصل ایک خیال کو، ایک عظیم خیال کو کی تجسیم کا، اس کو ایک شکل و صورت دے دینے کا نام ہے. میں ذیشان چشتی، شعبہ علوم ابلاغیات، جامعہ پنجاب کا طالب علم ہوں. میرا سوال ہے اسد صاحب، آج سے 30-40 سال پیچھے جائیں تو یقیناً وہ دور جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے. اس وقت چند بے تحاشا ہمارے پاس عظیم نام تھے، جن میں سے ابن انشا، قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد صاحب، پطرس بخاری صاحب اور بہت سے ناپگہ روزگار شخصیت ہوا کرتی تھی جن کو لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا یادیں ہیں ہمارے ساتھ ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عہد کے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان میں سے کچھ تو میری ہوش سے بہت پہلے کے لوگ ہیں. مثلا پطرس بخاری، آپ نے ان کا نام لیا ہے. اشفاق صاحب کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، بلکہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، وہیں رہتے تھے. ہمارا بینک ماڈل ٹاؤن میں، ان کا بھی اکاؤنٹ تھا، میرا بھی اکاؤنٹ تھا. تو اکثر ہم طے کر لیتے تھے، وہ بھی اتنے ہی بجے وہاں جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا. تو وہاں پھر ہماری لمبی چوڑی بحثیں ہوتی تھیں. منیر نیازی صاحب تھے، قتیل چھپائی صاحب تھے، بابا ظہیر کاشمیری تھے، قاسمی صاحب تھے. یہ میں آپ کو ایک بات شیئر کروں، علم عقل کو چھوڑیں، میں ایک ایموشنل سی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے یہ شہر ویران لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ شہر کھنڈر ہو گیا ہے، یہ بے آباد ہے. یہاں سروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، خوبصورت لوگ دکھائی نہیں دیتے. یہ واقعی بہت بڑے لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. کوئی ایک
فیز آتا ہے جب بہت ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں، پھر ایک فیز آتا ہے جب تھوڑا بنجر ہو جاتا ہے، کم بڑے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس سے کم بڑے، لیکن یہ خالی کبھی نہیں رہتا، یہ ایک تسلسل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دریا ہے، اس کا پارٹ کہیں بہت چوڑا ہو جاتا ہے اور کہیں وہ ذرا سکڑ جاتا ہے، سمجھ گئے نا، اور پھر بالآخر وہ اس نے غرق تو سمندر میں ہونا ہوتا ہے. تو میری تو اتنی یادیں ہیں جن کا تصور میں آپ کا پروگرام اس کا متمل ہی نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی محبت کی، بڑی عقیدت منیر نیازی صاحب سے، بلکہ ان کے زندگی کے چند آخری سال جو ہیں بہت ہی ریگولرلی ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے لیٹ ایوننگ، اینڈ آئی یوز ٹو ٹریول فرام بیلی پور، میرا ادھر فارم ہاؤس ہے، وہاں سے ماڈل ٹاؤن کلب تک جاتے جاتے اچھا خاصا فاصلہ ہے، کچھ 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہوگی. تو صرف ان کی محبت میں، ان کو ملنے کے لالچ میں. حمید اختر صاحب تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یادوں کا پوچھ رہے ہو، قتیل شفائی صاحب، ان کا بیٹا اللہ اس کو صحت اور زندگی دے، اس کا نام ہے نوید قتیل. وہ کسٹمز میں تھا، تو اس نے ایک بار، میرے کسٹمز میں ایک دوست ہے ابرار ان کا نام ہے، تو نوید نے کہا کہ میرے والد ان کو ملنا چاہتے ہیں. تو جب مجھے پتہ چلا تو مجھے حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ جن کو ہم بہت ساری زندگی اتنی محبت، اتنا احترام اور اتنے بڑے لوگ، ان سے بڑا گیت نگار کسی نے کیا ہونا ہے. بہت بڑے اردو کے گیت نگاروں میں سے ایک ہیں قتیل شفائی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. خیر اس کے بعد ان کے ساتھ فریکوینٹلی میں ان کو جانتا تھا، لیکن میں اس بات سے باخبر نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بابا ظہیر کاشمیری جو تھے، سبحان اللہ کیا شاندار لوگ تھے. خوش بختی ہے میری زندگی میں، اگر میں چند خوش بختیاں آپ کو گنواؤں اپنی خوش قسمتیاں، ان میں سے ایک یہ کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. بابا ظہیر کا، میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ جو ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے وہ کون تھا. یہ نارملی ہوتا ہے، ایڈیٹوریل رائٹر بیٹھتا نہیں ہے اخبار کے آفس میں، وہ گھروں سے ایڈیٹوریل. تو میں نے انسٹرکٹ کیا اپنے اسٹاف کو، میں نے کہا جو بھی لکھتا ہے ایڈیٹوریل، اسے کہو ایڈیٹوریل کو چھوٹا کرے سائز، اور ایڈیٹوریل نوٹس کی تعداد بڑھا دے. میں انسٹرکشنز دے کے تو آ گیا. اگلے دن جب میں گیا، میں نے گاڑی پارک کی تو 7-8 لڑکے باہر کھڑے تھے. میں نے کہا خیر ہے، تو پریشان سے ڈرے ہوئے کہتے ہیں کہ بابا ظہیر کشمیری آئے ہیں. تو میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے کہ جی بہت غصے میں. میں نے کہا کس بات میں؟ کہ جی وہ جو آپ نے انسٹرکشنز دی تھیں. میں نے کہا تمہارا ستیہ ناس، مجھے یہ تو بتا دیتے کہ ایڈیٹوریل لکھ کون رہا ہے. میں نے تو روٹین میں ایک بات کی تھی. پھر بابا جی کی جا کے نا خوش آمد، منت، ترلا ہیں، پپیاں شپیاں کر کے، جفیاں ڈال کے ان کو منایا. یہ تو خوبصورت لوگ تھے. تو ان سے تو ملنا بھی میں سمجھتا ہوں کسی عبادت سے کم نہیں تھا، کوئی شک ہی نہیں. آج میں ظفر اقبال صاحب نے پچھلے دنوں لکھا، کالم لکھتے ہیں وہ، کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حسن نثار مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے یا اتنی عزت کیوں کرتا ہے. میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ میں تو آپ جیسے ہر آدمی کی محبت. ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا، منیر نیازی صاحب کا، سبحان اللہ. ان کی تو بندہ کس کس شعر کی ہے، کس کس نظم کی بات کریں. تو ڈیفینیٹلی ایک کتاب کنٹریبیوٹ کرتی ہے، سفر کنٹریبیوٹ کرتا ہے زندگی میں، ٹریولنگ، مطالعہ کہتے ہیں نا، مطالعہ، مشاہدہ. اس کے بعد لوگ، مطلب میرا ذاتی خیال ہے کہ میں 1000 لائبریری پہ وہ گھنٹے یا وہ دن یا وہ ہفتے بھاری ہیں جو میں نے منیر صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. میرا نام احمد مجدد ہے، میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کتاب بینی کا شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور آپ میں یہ کتاب بینی کا شوق کس طرح پیدا ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ پیاس بڑھتی چلی گئی اور آج آپ کے ارد گرد کتابوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. تو کتاب بینی کو ہم کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ انسان
سازی کرنے والی آپ کی والدہ کرتی ہیں, آپ کے والد کرتے ہیں, آپ کے تعلیمی ادارے کرتے ہیں, آپ کا ماحول کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ریلیجس اسکالرز اگر وہ جینون ہوں کرتے ہیں, آپ کا لیڈر آپ کو انسپائر کرتا ہے حصول علم کے لیے. کتاب اگین ایک ذریعہ, ٹھیک ہے. میری خوش بختی کہ میرے دادا شیکسپیئر کے بھی حافظ تھے. یہ جتنی بڑی میری اسٹڈی ہے اس سے کئی گنا بڑی ان کی تھی. میرے والد, میں میٹرک سے پہلے مورل روم اور گرے وولف مصطفیٰ عطا ترک مصطفیٰ کمال پہ لکھی ہوئی, میں فرق کر چکا تھا ان کو. ایک بات, یہ تو گھر کے انوائرمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میری والدہ کو اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میرے والد چھیڑا کرتے تھے, جملہ سنیں, وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کو نماز اور نسیم حجازی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اب غور کرو, نسیم حجازی از اے سمبل. وہ خیر ان کا رجحان اور تھا, اسلامی قسم کی اس طرح کی پڑھتی ہماری خواتین ہوتی ہیں. میری ماں کو بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی, وہ اپنے زمانے کا کوئی ایف اے بی اے ٹائپ تھا ان کا. تو یعنی والد میرے کہا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کو نماز اور نسیم حجازی, مطلب یہ ہے کہ پڑھنے سے, اور پڑھنا کیا ہے, نماز پڑھنا ہے یا کتاب پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. والد کا میں بتا چکا ہوں. ایک اور میں نے کہا تھا نا کہ معاشرہ بھی پڑھاتا ہے آپ کو, ایجوکیٹ کرتا ہے, ریفائن کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. ہمارے زمانے میں نے تو ایسے کہا جیسے مجھے 1000 سال ہو گئے ہیں. بہرحال میرے ٹین ایج تک, شاید کالج ڈیز تک, ہاں وہ ٹین ایج ہی ہو گئی, آنا لائبریریوں کا رواج ہوتا تھا. اس وقت یہ پیسوں کا زمانہ نہیں تھا. 1 روپیہ ہوتا تھا, اس میں 16 آنے ہوتے تھے, 16 یونٹس. ایک 8 آنے ہوتی تھی, وہ 8 آنے کی ہوتی تھی. ایک 54 ہوتی تھی, وہ 4 آنے کی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو آنا لائبریری ہوتی تھی جہاں سے آپ رینٹ کرتے تھے کتاب. یو انڈرسٹینڈ؟ ایک دن اور رات کا کرایہ ہوتا تھا 1 آنا, اور 1 آنا میٹر کرتا تھا. مطلب جس بچے کو 8 آنے 1 روپیہ پاکٹ منی ملتا تھا. میرے بیٹے کا پاکٹ منی ہے جو ابھی او لیول میں ہے, اٹ از 2000 روپیز پر ویک. میں ہل ہی جاتا ہے دماغ میرا سوچ کے کہ وی یوز ٹو انجوائے. 8 آنے 1 روپے میں اس وقت ہمیں اچھا بریک میں اسکول میں ہو جاتا تھا. تو زمانے بدل گئے. سو آنا واز گڈ انف, ٹھیک ہے, روپے کی قدر تھی, یہ معاملات. تو میں کالج تک جاتے جاتے میرا حال یہ تھا کہ کوئی لائبریری, آنا لائبریری ایسی نہیں تھی جو میری رینج میں ہو اور اس میں کوئی ایک کتاب ایسی ہو جو میں نے پڑھی نہ ہو. تنگ آ جاتے تھے. مطلب میرے لیے زندگی خاصی مشکل ہو گئی تھی. پھر چھپ کے پڑھنا, یعنی اتنی لت لگ گئی اس کی کہ باتھ روم میں گھس کے تو غائب ہو جانا. وہ پریشان گھر والوں کو پتہ نہیں اس کا کیا پرابلم ہے, کوئی فزیکل پرابلم تو نہیں ہے. 2 گھنٹے بیٹھا, چھپ کے پڑھتے تھے. کیوں چھپ کے پڑھتے تھے؟ کہ چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ماحول گھر کا, چونکہ بہت, میں نے آپ کو دادا کے بارے میں بتایا, اپنے والد کے بارے میں, تو وہ بڑا سلیکٹیو سا کہتے تھے کہ یار یہ مثلاً مجھے یہ جاسوسی قسم کا لٹریچر, اس کا مجھے لت لگ گئی تو 7ویں 8ویں میں. اب مائی فادر واز ویری اسٹرکٹ, اور ہی بینڈ, خبردار, اسٹاپ ریڈنگ دس ربش. اچھا, ان کا خواہش تھی اور جو عمل بھی انہوں نے کرایا کہ مولانا روم, گلستان بوستان, ٹھیک ہے, سٹوری بکس, انگلش کی جین آر ٹائپ, اس طرح کی چیزیں بھی دیں, تو ان سے چھپ کے پڑھنا. پھر پیسے سیو کرنے کے لیے ایکسچینج کرتے تھے. میرا ایک دوست تھا, اللہ اس سے غریق رحمت, ڈیتھ ہو گئی, اس کا نام تھا خلیل. ہم اکٹھے جائے کتابیں لاتے تھے ایک ہی دن میں 2 کتابیں پڑھنے کے لیے. اب سمجھ گئے ہو, اب 5-6 گھنٹے کے بعد کتاب ایکسچینج کر رہی تاکہ کم سے کم پیسے. سو ایک انوائرمنٹ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو
آپ کا انوائرمنٹ بنیادی طور پہ بیکٹیریا بھی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ برف کا اپنا بیکٹیریا ہوتا ہے، گٹر کا اپنا ہوتا ہے، پاکیزگی کا اپنا ہوتا ہے، صفائی میں جرمز وہاں بھی ہوتے ہیں، اور ٹائپ دہی کیسے پیدا ہوتا ہے، بیکٹیریا سے. بیکٹیریا ہی ہے نا وہ بھی. تو یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ویسٹ میں جاؤ، آج کل تو خیر وہ بھی فونوں شونوں پہ لگ گئے، ورنہ نارملی پہلے جب ہم جاتے تو کلچر تھا، کتاب میگزین یہ وہ ہمارے یہاں تو اب، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر میں اب بھی مائی اون چلڈرن ماشاءاللہ میں نے ان کو ایڈکشن جو ہے یہ نشہ اس پہ لگا دیا ہے، کتاب کے نشے پہ. اسد صاحب، ہم لوگ کتاب بینی سے بہت دور نکل چکے ہیں، تو یہ سلسلہ بہت حد تک کمزور ہو چکے ہیں، ہم لوگ اکثریت کو دیکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ اس مطالعے کی طرف آ سکتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں شاید اخبارات ہی ختم ہو جائیں، ٹی وی ختم ہو جائے گا، جی. ڈیجیٹل میڈیا. وہی کتاب سے بہتر ہے ہم آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم کتاب کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، حصول علم کا، اس کا ذریعہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جب بھی ہو، حصول علم کا. وہ میں نے پھر وہی بات کہ اگر آپ کو ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ ملے گا تو آپ میں، آپ کے بچوں میں، آنے والی جنریشنز میں یہ ذوق، یہ شوق، یہ خواہش یہ پیدا ہوگی. اگر آپ کی لیڈرشپ جاہل ہے، آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہے، آپ کے اساتذہ نیم خواندہ ہیں، آپ کے امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں، آپ کے یہاں پرچے لیک ہوتے ہیں، آپ اپنے استادوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو، تو کیسے ممکن ہے؟ سو اگر آپ کلچر چینج کرو گے تو یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اگر آپ یہ کلچر قائم رکھو گے تو یہ جہالت، یہ پورے اسلام، عالم اسلام کا پرابلم ہے. 50+ کنٹریز ہیں میرا خیال ہے، آپ لوگ نیٹ ویٹ پہ چیک کر لینا، بلکہ مجھے بھی بتا دینا ایگزیکٹلی کتنے، مجھے یہ آتے نہیں ہے نیٹ شیٹ کا سلسلہ. تو 50+ کنٹریز میں صدیاں بیت گئی ہیں، آپ لوگوں نے کنٹریبیوٹ ہی کچھ نہیں کیا. کوئی مطلب بندے کو تھوڑی شرم حیا، ایک امبیرسمنٹ آتا. بچے بھی اس طرح نہیں کرتے. اسکول میں بچے کو اس کا دوست ایک بار اگر ٹریٹ دیتا ہے، اگلی بار اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ ریٹرن کرتے ہو یہ فیورز یا جیسچرز، آپ میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہو، میں جواب مسکراہٹ سے دوں گا. ہمارے اندر کوئی یہ عجیب طرح کی بے حسی، بے شرمی طاری ہے. ہم بنی نوع انسان سے ہر چیز لیے جا رہے ہیں، دے رہے نہیں کچھ بھی. یہ لائٹ ایڈیسن دے گیا آپ کو، رائٹ برادرز نے جہاز، فورڈ نے آپ کو موٹر دے دی. وہ فلش سسٹم وہ آپ کا نہیں ہے. کون لوگ ہوں؟ آپ کون ہو؟ میں کون ہوں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جہازوں پہ، گاڑیوں پہ پھر رہے ہو، گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، سردیوں میں وہ آپ کو وہ ہیٹر کا کام دے رہا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں آپ کا ہے کیا؟ گاڑی انہوں نے بنائی، آپ تو وائپر بھی نہیں بنا سکے. اتنے بانج اور بنجر ہو گئے ہیں ہم لوگ. یہ جو ہم نے پہنا ہے، ہم جتنے لوگ، دیکھو بات سنو، آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی کتنی تھی؟ جا کے نیٹ پہ مجھے بھی بتانا. یہ 22 کروڑ کی آبادی اس ملک میں کتنی کھڈیاں لگا لو گے 22 کروڑ کا تن ڈھانپنے کے لیے؟ یہ سلزر، ٹویوٹا، اس ٹائپ کی ہائی ٹیک مشینز ہیں جہاں یہ فیبرک اور یہ وہ تیار ہوتا ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ ہمیں کیوں خیال نہیں آتا؟ ایک ٹریڈیشن ہے، پہلے ہوتی تھی، اب تو شاید نہیں رہ گئی، کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں نا کچھ بھیجا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کا ایکسچینج کا ایک ٹریڈیشن تھا، ایک کلچر تھا. ہوتا کیا تھا؟ آج آپ نے بھجوایا ہے تو کل میرے گھر سے، کل نہیں تو پرسوں ضرور کچھ نہ کچھ جائے گا. میں نے مسکراہٹ کی بات کی ہے. اف یو وش می ویل تو میں آپ کو جواباً وش کروں گا. اف یو ڈو اے فیور تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ. ہم کیسے عجیب لوگ ہیں. اوپر سے ویسٹ کو برا بھلا کہنا، تم ہو کیا؟ تو کنویں کے پانی پینے والوں کو ہینڈ پمپ مل گیا. یہ ریلوے، ایک گورے کو گالی دینا اچھی بات ہے، دیتے رہو. اگر تمہارا پیٹ بھرتا ہے، تمہیں تسکین ہوتی ہے، تمہاری صحت اس سے اچھی ہوتی ہے، تمہاری عقل بڑھتی ہے، ضرور دو گورے کو گالی. وہ اس کو کہتے ہیں سونے کی چڑیا. اس نے سونے کی چڑیا صرف اس کے انڈے کھائے تھے، ہم تو چڑیا ہی کھا جاتے ہیں.
ہینڈ پمپ سے لے کے ریلوے تک اگر گورا نہ آتا سب کانٹیننٹ میں، شاید آج بھی آپ کے پاس اتنا بڑا یہ جو ریلوے کا ایک پورا بر صغیر میں سے وہ نہ ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں میں، خوشی سے نہیں کر رہا. اریگیشن دنیا کا آبپاشی کا اتنا عالی شان نظام وہ دے گا کیا؟ آپ سارا زور آپ کا ظواہر پہ ہے، ظاہری باتیں. آج ہے نا رمضان المبارک، کتنا پاکیزہ مہینہ، اور سارے مسجدیں لبالب بھری ہوئی ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ کم تول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ناجائز منافع خوری کر رہے ہو، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو. یہ کیریکٹر ہے، یہ کیا تضاد ہے؟ عجیب و غریب صورتحال ہے نا. دس از اگین لیک آف نالج. یہاں کون سا نالج درکار ہے کہ میری زندگی کوئی ابدی نہیں ہے. آج میں ہوں، کل میں نے نہیں ہونا، کل میں نے کسی اور کے حضور پیش ہونا ہے. تو بہرحال لمبی ہو گئی بات.